فیصل آباد کی انڈسٹری کے لیے خوشخبری، سولر بجلی کے استعمال کا نیا راستہ کھل گیا۔ فیکٹری کی چھت چھوٹی ہو یا جگہ کم، سولر کہیں بھی لگاؤ، بجلی اپنی فیکٹری تک پہنچاؤ۔ نیپرا کا سولر ویلنگ سسٹم کا نیا ماڈل تیار، چارجز صنعت کار ادا کریں گے۔ سولر انڈسٹری نے حکومتی اقدام کو خوشائند قرار دے دیا۔ سی ای او سلیک سولر شاہد علی کہتے ہیں نیپرا کے اقدام سے صنعتوں کو فائدہ پہنچے گا۔ کچرے سے دولت تک کا سفر، صنعت، ماحول اور معیشت کا سنگم، فیصل آباد عالمی ری سائیکلنگ مکالمے کا مرکز بن گیا۔ سرینا ہوٹل میں ری سائیکلنگ پر پہلی بین الاقوامی کانفرنس منعقد ہوئی۔ دنیا بھر کے ماہرین ایک میز پر جمع، 300 سے زائد پالیسی ساز، کاروباری شخصیات، صنعت کار، بین الاقوامی ماہرین اور معروف کمپنیوں کے نمائندے شریک ہوئے۔ صنعتی شعبوں سے 80 سے زائد 100 سی ای او اور کمپنی سربراہان کی شرکت۔ جرمنی، کینیا، برطانیہ، نیدرلینڈ، سری لنکا اور اسٹونیا سے ماہرین کی آمد۔ ری سائیکلنگ کے سرکولر اکانومی اور پائیدار صنعتی تبدیلی کے عملی راستوں پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ آسمان سے سورج کی تپش، زمین پر گرم لو کے وار، شہری بے قرار۔ گرمی نے پسینے چھڑا دیے۔ فیصل آباد جوین میں درجہ حرارت 39 ڈگری کو چھو گیا، زیادہ سے زیادہ 44 ڈگری تک جانے کا امکان ہے۔ انسان ہو یا چند پرند، سبھی گرمی سے نڈال، کسی کو پینے کے لیے پانی تو کسی کو سایہ دار جگہ کی تلاش، گرمی میں شاہراہیں ویران۔ لیز ختم، فیصل آباد انتظامیہ نے تاریخی منروا کلب گرا دیا۔ پیرا فورس پولیس نے سامان ایم سی ایف سٹور روم میں منتقل کر دیا۔ اسسٹنٹ کمشنر سٹی عادل عمر کہتے ہیں کلب کی زمین کی مالیت 40 ارب روپے سے زائد ہے۔ لیز عرصہ سے ختم، اب زمین واگزار کرائی گئی۔ پنجاب حکومت کا سالانہ ترقیاتی پروگرام، نہروں کی پختگی کے اہم منصوبے۔ جنگ میں 2 اہم نہری منصوبوں کا ابتدائی تخمینہ مکمل کر لیا گیا۔ فرید محمود مائنز اور درخانہ ڈسٹریبیوٹری کی ٹیل تک کنکریٹ لائننگ کی جائے گی۔ دونوں منصوبوں پر 18 کروڑ روپے سے زائد لاگت آئے گی۔ جنگ انتظامیہ اور ستھرا پنجاب ایجنسی نے تاجروں کو بڑا ریلیف دے دیا۔ 1 جون سے قبل جاری کیے تمام ستھرا پنجاب بلز منسوخ، اب ہر تاجر ماہانہ صرف 500 روپے فیس ادا کرے گا۔ ستھرا پنجاب ایجنسی اور انجمن تاجران کا اہم اجلاس، تاجروں اور صفائی اداروں میں مثالی تعاون پر اتفاق۔ تیز زون کی ڈیڈ لائن قریب، میونسپل کارپوریشن فیصل آباد متحرک، 1.5 کروڑ کی لاگت سے سڑکوں کے پیچ ورکس پر کام تیزی سے جاری۔ شہر کی مرکزی سڑکوں پر پیچ ورکس لگائے جا رہے ہیں۔ بجٹ 2026-27، نصرت فتح علی خان اسپتال کو فنڈز کا انتظار ہے۔ آئی سی یو وارڈ سمیت دیگر شعبہ امراض کے 110 بیڈز فعال ہونے کے منتظر ہیں۔ مریضوں کے لیے لفٹ اور طبی عملے کی بھی کمی۔ اے ایم ایس ڈاکٹر نعمان کہتے ہیں آئندہ بجٹ میں اسپتال مکمل فعال ہو جائے گا۔ فیصل آباد میں قاتل مچھر کی روک تھام کے لیے عملے کی قلت، محکمہ ہیلتھ نے 450 ڈینگی ورکرز بھرتی کیے، حکومت سے رجوع کر لیا۔ ڈسٹرکٹ کوارڈینیٹر وبائی امراض نے محکمہ ہیلتھ اینڈ پاپولیشن پنجاب کو خط لکھ دیا۔ ٹیکسٹائل ویلیو ایڈڈ سیکٹر نے بجٹ میں خصوصی رعایت مانگ لی۔ ڈائریکٹر ستارہ لیبلز عبداللہ قادری کہتے ہیں بجٹ میں ریلیف ملے تو انڈسٹری تیزی سے آگے بڑھے گی، برآمدات میں اضافے سے معیشت کو فائدہ ہوگا۔ حکومت کا ٹیکس وصولیوں میں شفافیت لانے کا پلان، ایف بی آر کو مکمل طور پر فیسلیس ادارہ بنانے کی تجویز۔ آئندہ مالی سال ٹیکس دہندگان کی ڈیجیٹل مانیٹرنگ ہوگی، عمل درآمد نہ کرنے والے کاروباری افراد کو بھاری جرمانے ہوں گے۔ بجلی بلوں میں شامل شدہ زائد یونٹس کا معاملہ، فیسکو نے تمام سرکلز کو اوور بلنگ کی شکایات دور کرنے کی ہدایت کر دی۔ جون میں زائد یونٹس کی شکایات حل کر کے بل جاری کرنے کا حکم دیا، سستی برتنے پر سخت کارروائی کا عندیہ۔ ٹوبا ڈکسن کے محلہ عیدگاہ کا فلٹریشن پلانٹ انتظامی نااہلی کی بھینٹ چڑھنے لگا۔ واٹر فلٹریشن پلانٹ کی ٹوٹیاں غائب، روزانہ سینکڑوں گیلن پانی نالیوں کی گر کر ضائع ہونے لگا۔ سی پی او فیصل آباد کا تفتیش کا معیار بہترین بنانے کا فیصلہ۔ تنویر حسین نے پولیس افسران کو تفتیش کے دوران بلا جواز مداخلت سے روک دیا۔ بغیر ٹھوس وجہ کے مقدمے کی مسئلہ افسران کے دفاتر میں منگوانے پر بھی پابندی لگا دی گئی۔
فیصل آباد و نواحی علاقوں میں وارداتوں کا سلسلہ تھم نہ سکا. گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران رہزنی اور چوری سمیت 51 وارداتیں رپورٹ ہوئی. 2 افراد کو قتل کرنے کی کوشش کی گئی. 1 موٹر سائیکل چھین لی گئی. 9 مختلف مقامات سے چوری ہوئی. باسا جنگ انتظامیہ مونسون سے قبل متحرک. گوجرا روڈ پھاٹک تک سیوریج لائن لگا کر پانی کی نکاسی مؤثر بنانے کا فیصلہ. فاروق آباد ڈسپوزل اسٹیشن ختم. گوجرا روڈ پر کام کا آغاز. سیوریج لائن بچھائی جائے گی. ڈپٹی کمشنر چنوٹ عائشہ رضوان کی زیر صدارت اہم اجلاس. بیوٹیفیکیشن اور ترقیاتی اسکیموں پر عمل درآمد امور کا جائزہ. ترقیاتی اسکیمیں بروقت مکمل اور فنڈز کا شفاف استعمال یقینی بنانے کی ہدایت. ٹوبا ٹیکسنگ میں شدید گرمی اور ہیٹ ویو کی لہر. امراض قلب میں مبتلا افراد کے لیے خطرات بڑھ گئے. ہارٹ اٹیک اور دیگر پیچیدگیوں کے لیے کیسز بڑھنے کا خدشہ. طبی ماہرین کا پانی کے زیادہ استعمال اور غیر ضروری جسمانی مشقت سے گریز کا مشورہ. گرمی کی شدت بڑھتے ہی ٹھنڈے مشروبات کی مانگ بڑھنے لگی. گنے کا رس، لیمو پانی اور ٹھنڈے مشروبات کی فروخت میں نمایاں اضافہ. فیصل آباد میں شربت کی ریڑھیوں پر شہریوں کا رش پڑنے لگا. جنگ میں مینجمنٹ سائنسز کے زیر اہتمام انٹرپرینیورشپ گالا. آرٹ اینڈ ڈیزائن کی طالبات نے مختلف آئیڈیاز سٹالز پر لگائے. جیولری، پرفیومز، ہوم ڈیکور اور دیگر پروڈکٹس پیش کیے. ایشین گیمز 2026 کے لیے 15 رکنی قومی اسکواڈ کا اعلان کر دیا گیا. پاکستان ٹی20 دستے کے کپتان صاحبزادہ فرحان ہوں گے. نائب کپتان عبدالصمد، ابرار احمد، احمد دانیال، عاقب جاوید، علی رضا، عرفات مناز، حیدر علی اور حسن نواز شامل ہیں. معاذ صداقت، سلمان مرزا، سعد مسعود، سائم ایوب، سفیان مقیم اور عثمان خان بھی اسکواڈ کا حصہ. صاحبزادہ فرحان پاکستان کی جانب سے 40 ٹی20 انٹرنیشنل میچز میں 1305 رنز بنا چکے ہیں.